اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها۔ صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور ان دونوں آیتوں کی روشنی میں وقت اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر آج مسجد کے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے قبل میں نے بتایا ہے کہ مسجدیں اسلام کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اسلام میں سے ہیں۔ شعائر اسلام کی حفاظت مسلمانوں کی ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ موجودہ حالات میں شاید ہمارے ملک کو بری نظر لگ گئی ہے، اور ایک کے بعد ایک فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں ہماری مسجدیں، ہماری تنظیمیں، ہماری تحریکیں اور ہر وہ چیز جس میں اسلامی تہذیب اور تمدن نظر آتا ہے، ظالموں کے نشانے پر ہیں۔ حالانکہ مسجدیں صرف عبادت کی جگہ نہیں ہیں، مسجدیں اللہ کے وہ گھر ہیں جہاں سے پوری دنیا کے انسانوں کو انسانی برابری کا سبق دیا جاتا ہے۔ انسانی مساوات کا ایک بہت بڑا سبق مسجد کے ذریعے سے اسلام دیتا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی صوبہ اور کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ انسان امیر ہو یا غریب ہو، وہ انسان گورا ہو یا کالا ہو، وہ انسان جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، کوئی فرق اس گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ جب عبادت کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہر ملک، ہر صوبہ اور ہر شہر کا آدمی، ہر قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والا، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ انتہائی کمزور و غریب انسان ہو یا بڑے سے بڑا مالدار انسان ہو، بازو میں برابر صف کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں انسانی امتیاز ختم ہو جاتا ہے، سب برابر ہیں۔ اتنا عظیم سبق یہاں دیا جاتا ہے، اور انسانیت کا اتنا بڑا احترام اس گھر میں ہوتا ہے۔ لیکن عجیب آندھی چلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں کہ ہماری ہی چیزوں کو،
چند چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی طرف سے گھسیڑ کر اپنی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ بھی ہماری، یہ بھی ہماری، سب ہماری۔ بابری مسجد کے بعد گیان واپی مسجد پہ بری نظر لگایا، اس کے بعد متھرا کی عیدگاہ بھی ان کے نشانے پر ہے، دلی کی جامع مسجد بھی ان کے نشانے پر ہے، اور بڑی عجیب عجیب اور انوکھی انوکھی دلیلیں دیتے ہیں کہ صاحب آپ تو وہ لوگ ہو جن کی نماز کہیں بھی ہو جاتی ہے، آپ کی نماز دکان پہ ہو جاتی ہے، آپ کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، آپ کی نماز سڑکوں پر ہو جاتی ہے، آپ کی نماز میدانوں میں فیلڈ میں ہو جایا کرتی ہے، تو آپ کی نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، تو جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ مسجد شفٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد آپ ہم لوگوں کو اگر دے دیں تو بھائی چارگی کی ایک مثال قائم ہو جائے۔ یہ مسجد اگر آپ ہم لوگوں کو دے دیں، ہماری چیزیں ہیں، تو بھائی چارہ کی ایک بڑی مثال مسلمانوں کی طرف سے مل جائے گی، بڑا دل دکھا دیں گے مسلمان۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسجد اللہ کا ایسا گھر ہے جہاں مسلمان، چاہے وہ عوام ہو، چاہے مسلمانوں کے علماء ہو، چاہے مسلمانوں کے بادشاہ اور قاضی ہو، کوئی بھی آدمی اپنا بڑا دل نہیں، اپنا سینہ بھی بڑا کر لے، اپنا چہرہ اور دماغ بھی بڑا کر لے، تو اس گھر میں کسی کے کچھ بھی بڑا کرنے سے نہیں چلتا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا ہے۔ آج یہ بتاؤں گا کہ مسجد کی حیثیت کیا ہے، مسجد کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، پہلی آیت اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کا ہے، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ان المساجد للہ، سمجھیے گا قرآن کریم کی آیت کو، بہت پیاری بات اللہ نے کہی ہے، ان المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ دنیا کی ساری مسجدیں، جہاں مسجد بن گئی، جس زمین پر مسجد بن گئی، وہ مسجدیں اب کسی کے باپ کی نہیں ہے، نہ تو متولی صاحب کی ہے، نہ انتظامیہ کمیٹی کی ہے، نہ مسلمان کی ہے، نہ غیر مسلم کی ہے۔ وہ ان المساجد للہ، دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب مسجدیں اللہ کی ہیں تو سیکریٹری کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کو شفٹ کر سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ بڑا دل دکھا سکتا ہے، نہ بڑا دماغ دکھا سکتا ہے، تیری ہے ہی نہیں۔ صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، کمیٹی والے، یہ تیری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی مسجد ہے۔ تو پھر صدر، سیکریٹری اور مسجد کے ذمہ داران کا رول کیا رہتا ہے اس میں؟ رول صرف دیکھ ریکھ کا رہتا ہے۔ آپ نگرانی کرو، ان کے انتظامات کی دیکھ ریکھ کرو۔ یہ مسجد بیچنے کا حق آپ کو نہیں، کسی کو دینے کا بھی حق آپ کو نہیں۔ مسجد تو چھوڑو میاں، مسجد کا سامان بھی کسی کو آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی مسجد ہے۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ مسجدیں جب اللہ کی ہیں تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ اس کا مالک ہے۔ تو مالک اللہ ہے، اسی لیے آخر تک ہمارے علماء نے یہی اعلان کیا، بنا لینے دو ان کو۔ اگر ظلم اور زبردستی بنا لیتے ہیں، آخر تک ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بنا لو۔ اجازت دینے کا حق ہی نہیں کسی عالم اور مفتی کو۔ اگر کوئی حکومت زبردستی مسجد توڑ کر کوئی دوسری عبادت گاہ بناتی ہے کوئی حکومت، تو اس کو ظلم مانا جائے گا، اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے اندر ہے، وہ اللہ سمجھ لے گا، ان کو اللہ سمجھ لے گا۔ جب کوئی ظالم
اللہ کی مسجدیں گرائے گا، جب کوئی ظالم اللہ کے گھر کو ویران کرے گا، جب کوئی ظالم اللہ کے گھر کو ڈسٹرب کرے گا، اللہ سمجھے گا وہ اللہ۔ یہ بھی تو عبد المطلب بیت اللہ کو چھوڑ کر اپنے اونٹ بچانے چلا گیا، جب ابرہہ کعبہ کو گرانے آیا اور عبد المطلب کے اونٹ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی ہے، حضور کے دادا خانہ کعبہ کا متولی، ابرہہ خانہ کعبہ گرانے آ رہا ہے، عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی ابرہہ کے پاس پہنچتے ہیں، درخواست نہیں کرتے کہ صاحب آپ خانہ کعبہ کو مت گرائیے، چھوڑ دیجئے، اپنے اونٹ کو چھوڑنے کی درخواست دے رہے ہیں کہ صاحب میرے اونٹ چھوڑ دو آپ۔ ابرہہ بھی پریشان ہوا، عجیب بات ہے، ہم تو کعبہ گرانے آئے ہیں، یہ کعبہ بچانے کی درخواست نہیں کر رہا، اونٹ اپنا مانگ رہا، یہ کیسا متولی ہے؟ عبد المطلب نے کہا اونٹ چونکہ میرا ہے، مجھے اس کو بچانا ہے، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ سمجھ لے گا ان کو کتنی بڑی طاقت ہے ان کی، وہ بچا لے گا۔ ایسے ہی ہمارے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی ظالم اللہ کے گھر کو گرا کر اس کی شکل و صورت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، جب کوئی ظالم اللہ کی مسجد میں اللہ کی عبادت روکے گا، اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر منع کرے گا، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے، اللہ کی عبادت روک دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ خود کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہی اعلان فرما دیا مسجد توڑنے والا ظالم ہے، مسجد ویران کرنے والا ظالم ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت سے روکنے والا انسان ظالم ہے، مسجد کو خراب اور برباد کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ خود ان کو ظالم کہہ رہا ہے جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے جب ظالم کہہ دیا تو ظالم سے اللہ نمٹ لے گا، اور انشاءاللہ نمٹ لے گا۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسجد ہو جاتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں اللہ کے سوا۔ ان المساجد للہ۔ اچھا ایک پوائنٹ اور بھی اس میں بتانا چاہتا ہوں، بہت پیارا پوائنٹ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان المساجد للہ، ساری مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ وہ بعد میں اللہ کیا کہتا ہے؟ جب ساری مسجدیں اللہ کی ہیں یعنی اللہ کے لیے خاص ہے وہ، تو اللہ کہتا فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب مسجد اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہے تو اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، تو ہم کیسے اجازت دے دیں صاحب لو، اب تک تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، اب تک ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اب آپ اپنے بت رکھ لو یہاں، اب آپ اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لو، یہ ہم اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، جو مسجد ہے وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ سوال یہ ہوتا ہے، جو بڑا سوال آج میڈیا کی طرف سے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے آتا ہے کہ اگر وہ مسجد بنی ہی ہے دوسرے کی جگہ پر تو کیا آپ نہیں دو گے؟ قبضہ کر کے
ہماری عبادت گاہ کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے تو دینا تو پڑے گا نا۔ جواب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد جو مسجد ہے وہ کسی کی زمین کو قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی ہے۔ اسلام میں اس کو مسجد ہی نہیں بولتے ہیں جو دوسرے کی زمین قبضہ کر کے بنائی جائے، ناحق۔ اسلام میں یہ دستور ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جس طرح نماز میں رسول اللہ کے طریقے کو فالو کرتا ہے، نماز کی جگہ طے کرنے میں بھی رسول اللہ کے طریقے کو فالو کرتا ہے۔ ایک بڑی مثال سناتا ہوں میں، اور بہت پیاری مثال ہے۔ امیر المؤمنین ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو بہت قیمتی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور ہمارے ملک ہندوستان کے تمام ہندو اور مسلم بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کر لیا، لیکن ایک علم آپ کی جانکاری میں رہنا چاہیے کہ بیت المقدس حضرت عمر نے عیسائیوں سے فتح کیا، رومیوں سے۔ رومیوں کا قبضہ تھا، اور رومیوں نے یہودیوں پر بڑا ظلم کیا تھا، عیسائیوں پر۔ اور وہاں جو ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، جہاں یہودی لوگ عبادت کرتے تھے، عیسائیوں نے دشمنی میں اور نفرت میں یہودیوں کی عبادت گاہ میں کوڑے جمع کیے تھے، کوڑے، گندگی، ہیکل سلیمانی میں، جہاں ابھی دیوار گریا ہے، جہاں یہودی لوگ روتے ہیں جا کر عبادت کے مقصد سے، جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ کی چادر کو اور ملتزم کو پکڑ کر کے روتے ہیں نا، ایسے یہودی لوگ ہیکل سلیمانی میں، بیت المقدس میں دیوار گریا کے پاس روتے ہیں۔ وہ ان کی ایک مذہبی بات ہے۔ تو ہیکل سلیمانی میں گندگی ڈالا تھا عیسائیوں میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور صاف صفائی کروایا، خود امیر المؤمنین نے اپنی چادر مبارک رکھ کر کے کوڑے کرکٹ کو اٹھایا۔ کتنا عظیم بادشاہ اور کتنا عظیم حاکم تھے ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی چادر مبارک رکھ کر اس گندگی کو صاف فرما رہے ہیں۔ جب وہ جگہ صاف ہو گئی تو مسلمانوں نے درخواست کی امیر المؤمنین سے کہ حضرت ہم لوگ یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھتا اس جگہ پر، میں نے اگر ایک بار اس جگہ نماز پڑھ لی تو کل تم لوگ یہاں مسجد بنا لو گے کہ حضرت امیر المؤمنین نے یہاں نماز پڑھائی ہے، اس لیے یہ ہماری عبادت گاہ بنے گی، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، اس پر ناجائز قبضہ نہیں ہونے دوں گا میں قیامت تک، کیونکہ ان کی عبادت گاہ ہے وہ، میں نماز نہیں پڑھوں گا یہاں، میں نے پڑھ لی تو بعد میں تم لوگ یہاں مسجد بنا دو گے۔ یہ ہے دستور اسلامی، یہ ہے اصول اسلامی، یہ ہے اخلاق اسلامی، یہ ہے اسلام کا نظریہ، یہ اسلام کی سوچ ہے۔ ہم کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر مسجد بناتے ہی نہیں، جب تک کسی کی زمین کی قیمت نہیں دیتے ہم مسجد بناتے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مسجد بنائی، 2 یتیم بچوں کی زمین پر ان کو مسجد کی زمین کی قیمت ادا کی، تب مسجد بنی۔ تو یہ تو خواب و خیال میں نہ لاؤ کہ ہماری مسجدیں دوسرے کی زمین پر بنتی ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ سراسر ملک کے لوگوں کو، ملک کی عوام کو غلط فہمی میں اور شکوک و شبہات میں ڈال کر آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، اسی لیے ہم مسجد کو شفٹ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے
مسجد کسی کو دینے کا بھی حق نہیں رکھتے، یہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ ان المساجد للہ، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی ہے، جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاء فی الارض بیوت اللہ، زمین میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی ہے۔ خیر البقاء فی الارض بیوت اللہ، زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد، اللہ کا گھر، سب سے بہترین جگہ۔ اچھا، اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یہودی بڑے عالم حضور کے پاس آئے امتحان لینے کے لیے، حضور کے علم کا امتحان لینے آئے۔ نبی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ایک یہودی عالم آیا نبی کی مجلس میں، کہا سوال کریں گے، محمد عربی سے سوال کریں گے، سچے نبی ہے کہ جھوٹے نبی ہیں پتہ چل جائے گا۔ سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے، زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور روئے زمین میں سب سے بہترین ہے، وہ کون سا حصہ ہے زمین کا؟ تو میرے پیغمبر کی تو شان ہے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی غلام احمد قادیانی جیسے بکواس کرنے والے تو نہیں تھے نا، میرا نبی جھوٹے نبی تو نہیں تھے، میرے نبی کا کنیکشن تو اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، نبی جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے بات آتی ہے تو نبی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کلام آتا ہے تو نبی کلام کرتے ہیں۔ یہودی عالم نے سوال کیا، بتائیے محمد کے روئے زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا، سب سے بابرکت اور اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ نبی کو اس کا علم نہیں تھا، اس وقت نبی کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو یہ ہماری تمہاری عادت ہے کہ مسئلہ نہیں معلوم ہے تب بھی بگھارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خاص کر جتنے چھوٹے مولوی ہیں، مسئلہ نہیں معلوم ہے تب بھی بتائے گا، معلوم ہے تب بھی بتائے گا۔ کیوں؟ معلوم ہے تو بتا رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہے تو بھی بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ ان کو اپنی شان بچانی ہے، اگر نہیں بتایا تو یہ سمجھیں گے کہ مولانا کو جانکاری بڑی کم ہے، نالج نہیں ہے، مسئلہ کم معلوم ہے تو شان گھٹ جائے گی نا۔ اس لیے چاہے غلط بتاؤ چاہے صحیح بتاؤ، کچھ بتاؤ۔ یہ صحیح اور اچھے عالم کی نشانی نہیں ہے، عالم کی نشانی یہی ہے کہ اگر جانتا ہے تو بتائے گا، نہیں جانتا ہے تو صاف کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ صحیح عالم کی پہچان ہے، اس سے شان نہیں گھٹتی ہے، اس سے شان بڑھتی ہے، اس لیے کہ اس عالم کی امانت داری کا پتہ چلتا ہے، اس عالم کی امانت داری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم کتنا امانت دار ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو نہیں بتا رہا ہے۔ تو حضور پاک کو اس کا علم نہیں تھا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے بہترین اور اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ ہے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور کہتے ہیں اسکت حتی یجیء جبریل، میں اس وقت تک خاموش رہوں گا جب تک جبریل نہ آ جائیں، جب تک جبریل نہ آ جائیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، سوال کرنے والا سامنے بیٹھا ہے، نبی سے سوال ہوا، نبی خاموش ہیں۔ اسکت حتی یجیء جبریل، جب تک جبریل نہ آئے خاموش رہوں گا۔ پروردگار عالم تو علیم و خبیر ہے، وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ جبریل سے کہا جا، نبی انتظار کر رہا ہے، کچھ نہیں بتایا، ایسے ہی بھیج دیا۔ جبریل تشریف لائے، آقا نے دیکھا جبریل آ گئے، حضور خوش ہوئے۔ جبریل کیا لے کے آئے؟ اللہ کے نبی میں کچھ بھی لے کے نہیں آیا، اللہ نے ایسے ہی بھیج دیا، میں چلا آیا۔
تب حضور نے کہا ایسے ہی آنے سے کام نہیں چلے گا، جا اللہ سے پوچھ کے آ پوری زمین میں کون سا ٹکڑا، پوری کائنات میں کون سا ٹکڑا سرزمین میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب و پیارا ہے، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، پوچھ کے آؤ۔ تو جبریل تشریف لے گئے، دوبارہ واپس گئے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں گئے، چلے گئے۔ اب فرشتوں کا آنا جانا ہے نا، ہمارا تمہارا آنا جانا تو نہیں ہے نا کہ کافی دیر لگے گی اور ہم ادھر انتظار کر رہے ہیں، ارے اب تک نہیں آئے، اب ادھر لوگ بول رہے ہیں کیا صاحب ابھی تک جواب نہیں دے رہے، وہ تو لمحے میں کام ہوتا ہے نا۔ تو جبریل گئے، واپس آئے۔ جب دوبارہ جبریل تشریف لائے ہیں، اوہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، جبریل امین کے چہرے پہ خوشی ہے۔ نبی کی مجلس میں جبریل آئے، نبی نے جبریل کو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ خوشیاں چھلک رہی تھیں۔ جبریل سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، سوال کا جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی خوشی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا ہے؟ کہا بس آج تو بات الگ ہی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج میں اللہ کے اتنا قریب گیا، اتنا قریب گیا، اتنا قریب گیا، آج سے پہلے میں اللہ سے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا، کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ قریب اور دور فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن میں ما منا لہو مقام معلوم، فرشتے کے بارے میں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتہ کا ایک مقام طے ہے، ہر فرشتہ کا ایک مقام، ایک مرتبہ طے ہے، اس مرتبہ اور مقام سے کوئی فرشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی مثال سفر معراج میں موجود ہے۔ جب جبریل حضور کو لے کر گئے اور وہ مقام آ گیا جو جبریل کا مقام تھا، اب اس سے آگے جبریل کا مقام نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں جبریل چل، اب تک ساتھ آیا، اب ٹھہر کیوں گیا، چل آگے چل۔ تو جبریل کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، اگر میں آگے گیا فروغ تجلی بسوزت پرم، تو تجلی الہی میرے پر کو جلا ڈالے گی، میں آگے نہیں جا سکتا، میرا مقام یہیں تک ہے۔ تو سفر معراج میں تو آگے نہیں جا سکے، لیکن آج جبریل الگ بات کہہ رہا ہے۔ سنیے گا، آج جبریل الگ بات کہہ رہے ہیں۔ وہاں معراج کے سفر میں جو مرتبہ تھا جبریل کا، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ کہا اگر میں آگے بڑھ گیا یا رسول اللہ تو میرا پر جل جائے گا، آگے میرا مقام نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو وہاں آگے نہیں بڑھ سکے جبریل۔ آج جبریل کہتے ہیں کہ آج میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ آج سے پہلے میں اللہ سے اتنا کبھی قریب نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ جو اصل مقام تھا جبریل کا، آج جبریل اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔ معراج میں آگے نہیں بڑھے، آج آگے بڑھ گئے۔ اتنا کبھی آگے نہیں بڑھے تھے، اتنا اللہ سے کبھی قریب نہیں ہوئے تھے جتنا آج ہو گیا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا جبریل کتنا قریب ہو گئے اللہ سے، تم کتنا قریب ہو گئے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے تھے، بس 70,000 نور کے پردے باقی تھے، آج میں اتنا قریب ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ تو آپ لوگ کو جان ہی لینا چاہیے کہ آخر آج کیا بات ہو گئی۔ معراج کے سفر میں تو جبریل آگے نہیں بڑھ رہے، حضور کہہ بھی رہے تو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور آج جبریل کہتے ہیں کہ اپنے اصلی مقام سے بھی آگے بڑھا اور اللہ سے قریب ہوا، اتنا قریب ہو گیا کہ آج سے پہلے اتنا قریب نہیں ہوا تھا، آج اتنا آگے کیوں چلے گئے؟ تو علماء نے اس کی وضاحت کیا ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اس وقت سفر معراج میں اللہ کی طرف سے اس کا مقام طے تھا، یہاں سے آگے نہیں آ سکتے، یہاں آ کے میرے محبوب کو چھوڑ دینا، وہ خود آ جائیں گے، آپ مت آنا۔ اور اس بار چونکہ نبی کا قاصد بن کر جبریل گئے، جبریل کو کس نے بھیجا تھا؟ جا پوچھ کے آ، اللہ کے رسول نے قاصد بنا کر بھیجا تھا، اور قاصد وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اصل کی پہنچ ہوتی ہے۔
جا یہ میرے فلاں آدمی کو خط دے ڈالو، تو رستے میں چھوڑ کے آئے گا کیا؟ وہ وہاں تک جائے گا جہاں خط بھیجنے والے کی پہنچ ہے، جہاں میرا یہ پیغام میرے محبوب تک دیکھے آ، تو بھیجنے والا جہاں بھیجا ہے وہاں تک جائے گا نا، رستے سے تھوڑی لوٹ جائے گا کہ میرا مقام وہیں تک تھا میں واپس ہو گیا۔ چونکہ رسول اللہ نے قاصد بنا کر بھیجا ہے جبریل کو، تو اب جبریل وہاں تک جا رہے ہیں جہاں تک اصل کی پہنچ ہوئی ہے۔ تو اسی لیے جبریل نے کہا کہ میں آج اللہ سے بڑا قریب ہو گیا، ہمارے اور اللہ کے بیچ 70,000 نور کے پردے تھے بس۔ اچھا ٹھیک ہے، جبریل خوش ہیں، خوشیاں دکھ رہی ہیں، واپس آئے ہیں، وہ جو سوال تھا اس کا جواب لائے کہ نہیں لائے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جواب لے کر آیا ہوں، جواب لے کر آیا ہوں، اور جواب یہ ہے خیر البقاء فی الارض بیوت اللہ، روئے زمین میں سب سے بہترین اور اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا، یہ اللہ نے حضور کو علم دے دیا۔ اب حضور نے یہودی عالم کے سوال کا جواب مجلس میں دے دیا، تو سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ آپ بتاؤ کہ جو سب سے بہترین اور اللہ کی نظر میں سب سے بابرکت اور پسندیدہ جگہ ہے، وہاں بدماشی ہوگی کیا؟ یہاں تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں تو صرف انسانیت کی بات ہوگی، یہاں تو صرف ہمدردی کی بات ہوگی، یہاں تو صرف پیار و محبت کی بات ہوگی، یہاں صرف دنیا کے تمام انسانوں کی اخلاق و محبت کی بات ہوتی ہے۔ یہاں دہشت گردی اور نفرت کی بات سکھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہاں نفرت سکھائی ہی نہیں جاتی ہے، یہاں تو صرف پیار و محبت بانٹا جاتا ہے، صرف پیار و محبت۔ بات یہاں سے میں لایا تھا کہ مسجدیں جتنی ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں، اس کا مالک کون ہے؟ مسجدیں اللہ کی ملکیت میں، مسجد ہماری ملکیت کی چیز نہیں ہے، اسی لیے ہم کسی کو دے نہیں سکتے اور مسجد کو دوسری طرف شفٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں مسجد بن گئی، جس زمین پر مسجد بن گئی، وہ زمین قیامت تک مسجد رہے گی، قیامت تک مسجد رہے گی، وہ بدل نہیں سکتی۔ جو مسجد ہے وہ آج بھی مسجد ہے، وہ کل بھی مسجد رہے گی اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ ایک نمونہ بتاؤں، مثال دوں، کعبۃ اللہ کو کس نے بنایا؟ بہت پیارا عنوان دے رہا ہوں آپ کے دماغ میں۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو حوصلہ دے، اللہ ہم سب کے لیے صحیح فیصلہ فرمائے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، کعبہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، مسجد بنی کہ نہیں؟ یا بت خانہ بنا؟ مسجد بنی نا۔ وہ محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس گھر کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد بھی بنیاد ٹوٹ گئی، دیواریں ٹوٹ گئیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو بنیاد دکھائی اللہ نے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس گھر کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تو فرشتے نے بھی بنایا تو مسجد بنی، آدم نے بھی بنایا تو مسجد بنی، اور ابراہیم و اسماعیل نے بھی بنایا تو کیا بنی؟ بولو، مسجد بنی نا۔ اس مسجد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ دور آیا۔ اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ حالات اللہ کی مٹھی میں ہیں، دنیا کی تمام طاقتیں اللہ کی مٹھی میں ہیں، وہ جب چاہے مروڑ سکتا ہے، جب چاہے توڑ سکتا ہے، جب چاہے بدل سکتا ہے۔ دنیا کے حالات کو ایک لمحے میں پروردگار عالم بدل سکتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں۔ ہمت نہیں ہارنا۔ میں بتا رہا تھا، فرشتے نے بنایا کعبہ کو تو مسجد بنی، وہ آدم نے بھی بنایا تو مسجد بنی، ابراہیم نے بھی بنایا تو
مسجد بنی، اللہ کی عبادت کی جگہ بن گئی، پر ایک زمانہ آیا، حالات بدلے، ٹائم بدلا، اور اسی عبادت خانے میں، اسی کعبۃ اللہ میں کفر اور شرک کرنے والوں نے سینکڑوں بت لا کے رکھ دیے، اور سالوں تک کعبۃ اللہ میں بت کی عبادت ہوتی رہی۔ پھر ٹائم آیا، پھر ہمارا دور آیا، پھر ہمارا دور آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے بت توڑ دیے گئے، اس لیے کہ وہ کبھی بت خانہ تھا ہی نہیں، وہ تو مسجد ہے۔ مسجد کو اللہ نے اپنے رسول کے دستے مبارک سے پاک کرا لیا، مسجد کو اللہ نے اپنے نبی کے دستے مبارک سے صاف کرا لیا، مسجد کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے صاف شفاف کرا لیا۔ پہلے بھی مسجد تھی، اب بھی مسجد ہے، اور قیامت تک وہ کعبہ مسجد رہے گا، اور کعبے کے توسط سے دنیا کی ساری مسجدیں، جہاں مسجد ہے وہ ٹیمپروری، اگر کسی نے بت خانہ بنانے کی بھی کوشش کی تو اللہ کو طاقت ہے، وہ پھر مسجد کی شکل میں ہی دنیا میں نظر آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ان المساجد للہ، مسجدیں انسانوں تمہاری ہیں ہی نہیں، وہ تو میرا گھر ہے، میری چیز ہے، وہاں سلطنت میری چلتی ہے۔ کس کی حکومت چلتی بولو؟ اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤ، سمجھو، اس میں بھی بہت بڑی پیاری بات آ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ایک بادشاہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید، بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، ملک ان کی سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے خلیفہ ہارون رشید۔ اور ان کے زمانے میں قاضی القضات، بڑے جج، چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد چیف جسٹس تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے غصے اور جلال میں ایک بار قسم کھا لی ہے، غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ اگر راتوں رات میں نے تم کو اپنی سلطنت سے باہر نہیں کیا، دو لفظ ہیں، راتوں رات یعنی صبح ہونے سے پہلے، اگر صبح ہونے سے پہلے میں نے تم کو اپنی سلطنت سے باہر نہیں بھیجا تو تم کو تینوں طلاق۔ تو طلاق کو معلق کیا، پڑھی نہیں، یہ کہا کہ اگر راتوں رات یعنی صبح ہونے سے پہلے میں نے تم کو اپنی حکومت کے ایریا سے، اپنی سلطنت کے ایریا سے باہر نہیں کیا تب تم کو طلاق پڑے گی، اور اگر راتوں رات یعنی صبح ہونے سے پہلے میں نے تم کو اپنی سلطنت اور حکومت کے ایریا سے باہر بھیج دیا تب طلاق نہیں پڑے گی۔ تو بادشاہ نے غصے میں اپنی بیوی سے یہ کہہ تو دیا، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہے، وہ امام ابو یوسف تھوڑی ہیں، پریشان ہو گیا، بول تو دیا، پر سلطنت اتنی بڑی ہے ان کی حکومت کا ایریا اتنا لمبا ہے کہ راتوں رات کیا 2-3 رات میں بھی ان کی سلطنت کے ایریے سے ان کی بیوی باہر نہیں جا سکتی، تو طلاق تو لامحالہ پڑ جائے گی نا۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، کیا کروں بھائی، کہہ تو دیا، لیکن اگر ان کو اپنی سلطنت کے ایریے سے باہر نہیں بھیجا تو طلاق تو پڑ جائے گی، بچانا بھی ہے، کیسے بچانا ہے؟ تو ایسے پیچیدہ مسائل کا حل جو ہے نا فقہا و محدثین، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس ملتا ہے نا، اسی لیے تو ہم غصے میں طلاق دیتے اور بھاگ کے مولوی صاحب کے پاس آتے، طلاق سے پہلے نہیں آتے، طلاق دے کر آتے مسئلہ پوچھنے، کیا کرنا مولوی صاحب، ایسا کر دیا، غصے میں کر دیا۔ ارے بابا، غصے میں کرنے کے لیے امام صاحب نے کہا تھا کیا تم کو؟ طلاق غصے میں دینے کے لیے حضرت نے کہا تھا تم کو؟ نہیں، میں شراب پی کے آیا تھا بول دیا، تو شراب پی کر طلاق دینے کے لیے حضرت نے بولا تھا؟ کم سے کم ایک بار پوچھنے تو آتا تھا، حضرت
میری بیوی پریشان کر رہی ہے، میری بیوی میری بات نہیں مان رہی، طلاق دوں یا نہ دوں، اور طلاق دینا ہے تو کیسے دینا ہے، یہ طریقہ تو کم سے کم ایک بار پوچھنے آ جاتا رہے اللہ کے بندے۔ اب غصے میں طلاق دے دیا تب پوچھنے آتا ہے۔ اچھا جب مسئلہ بتایا جاتا ہے نا تب پھر واپس نہیں آتا ہے، بولتا نہیں ویسے ہی رکھ لیں گے حضرت، ویسے ہی رکھ لیتا ہے، لیکن شریعت جو مسئلہ بتاتی ہے اس مسئلے پر چلتا نہیں، ایسے ہی زندگی بھر زنا کرتے رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال خلیفہ ہارون رشید پریشان ہو گیا، امام ابو یوسف کو بلایا، چونکہ چیف جسٹس تھے وہ، ان کو بتایا مسئلہ کہ میں نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا ہے کہ اگر راتوں رات تم کو اپنی سلطنت سے باہر نہ بھیجا، اپنی سلطنت سے نہ نکالا تو تم کو طلاق، کیسے بچیں گے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا آسان ہے۔ کہا کیا آسان ہے؟ کہا ان کو مسجد میں گھسا دیجیے، اپنی بیوی کو مسجد میں داخل کر دیجیے صبح ہونے سے پہلے۔ کیا ہو گیا؟ کہا صاحب آپ کی سلطنت ملکوں ملک ہے، مسجد میں آپ کی سلطنت نہیں ہے، مسجد میں آپ کی حکومت نہیں چلتی، یہاں صرف اللہ کی سلطنت چلتی ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی سلطنت نہیں ہے، اپنی بیوی کو وہاں داخل کیجئے، رات ہونے صبح سے پہلے راتوں رات آپ کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی۔ مسئلہ حل ہو گیا نا؟ یہ گھر اللہ کا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، یہاں صرف اللہ کی سلطنت چلتی ہے، کسی اور کی حکومت نہیں چلتی ہے۔ اور اس گھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس گھر کو کسی کی زمین قبضہ کر کے نہیں بنایا جاتا ہے، اس گھر کو کسی کی زمین چھین کر نہیں بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی اس گھر کی یہ ہے کہ مالک حقیقی ایک پروردگار اور صرف ایک اللہ کی اس گھر میں عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کے سارے بندوں کے لیے یہاں دعائیں ہوتی ہے، سارے بندوں کے لیے یہاں دعائیں ہوتی ہیں۔ کمال ہے اس گھر کا، دنیا کے کسی کونے میں بھی اللہ کا بندہ پریشان ہے، یہاں امام دعا کرتا ہے اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرماتے۔ یہ وہ گھر ہے، یہاں نفرت سکھائی جاتی ہے، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنایا جاتا ہے، سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے یہاں دنیا کے تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا ہوتی ہے۔ یہ گھر ہے جہاں مرنے والوں کے لیے بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دینا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی آفت آتی ہے، ہنگامی حالات آتے ہیں، تو ہر مسجد میں دعائیں ہوتی ہے اللہ پوری دنیا کے حالات کو درست فرما دے۔ اس گھر کی خاصیت ہے اللہ دنیا کے تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے گھر سے جوڑ لے۔ میرے دوستوں میں آخر میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے، بلکہ پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا مسجد سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہماری حفاظت ہوگی، اتنا رب خوش ہوگا، اور دنیا کی تمام آفتوں اور بلاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور جتنا ہمارا تعلق اس گھر سے کمزور ہوگا اتنے حالات خراب ہوں گے، اتنے فتنے آئیں گے، اتنی پریشانی آئیں گی، اتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اور جب مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ان پریشانیوں کو ہم بھی دور نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ بس آخر میں ایک حدیث سناؤں، حضور نے فرمایا میرے اوپر امت کے اعمال پیش کیے گئے، میرے پاس امت کے اعمال پیش کیے گئے، جو امت عمل کر رہی ہے وہ میرے سامنے پیش کیے گئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک اس بندے کا بھی ثواب اس میں لکھا ہوا ہے، اس بندے کے لسٹ میں نام میں، جس نے مسجد میں پڑے ہوئے تن کے یعنی کچرے کو اٹھا کے باہر کیا ہے۔ یہ معمولی سا عمل ہے، مسجد میں کہیں صف پر تن کا پڑا ہوا ہے،
ہماری عادتیں خراب ہو گئی کہ ہم مسجد کو گندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا وہ امتی جس نے مسجد میں سب پر پڑے ہوئے تنکے کو باہر لے جا کے ڈالا، یہ کچرا ہے، اللہ نے اس کے اس معمولی عمل کو بھی اس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی امت کے اس عمل کو کہ میری امت کے فرد کا وہ عمل بھی ان کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتنی پیاری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں